أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زم اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا گرامی قدر سامعین کرام عزیزان ملت بزرگان دین سربکف سرفروش مجاہد مباحد غیرت مند دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں اسٹیج پر موجود زعماء علماء سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما آج ایک بار پھر 12 ربیع الاول 1442 ہجری آپ کے ضلع چکوال میں اس خوبصورت باوقار فقید المثال عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں
گرامی قدر قاری اسد صاحب، محترم المقام ندیم یعقوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، رفقاء، تمام ورکر اور کارکن، ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے طرز پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع پہلے سالوں سے زیادہ تعداد میں اور شان و شوکت میں یہاں موجود ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے اس دینی جذبے، ولولے اور محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کا یہ آنا اور یہاں جمع ہونا یہ حضور سے عشق اور صحابہ سے محبت کی واضح اور کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے جذبوں کو قبول فرما کر ہمیں ختم نبوت ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے قبول فرما لے۔ علماء کرام اور شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے انداز میں فرما چکے ہیں۔ مذہبی اسکالر اور دانشور محترم جناب مولانا علی معاویہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی رشتہ داریاں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اور انہوں نے آپ کو اس حوالے سے بہت خوبصورت انداز سے آگاہ کر کے صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ دشمنان صحابہ کو ایسا دندان شکن جواب دیا ہے جو رہتی دنیا تک وہ مسلسل تو رہیں گے لیکن بول نہیں سکیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور ربیع الاول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبت کی بات کی جائے، اتحاد کی بات کی جائے، اتفاق کی بات کی جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے، اور آپ اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ یہ دونوں باتیں کوئی اختلافی نہیں ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے خیالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم اس شخصیت اور اس نبی اور رسول کے کردار سے واقف ہیں؟ کیا ہم آگاہ ہیں؟ کیا ہماری اولاد ان کی سنتوں سے آگاہ ہے؟ کیا ہم ان کی لائے ہوئے احکامات اور تعلیمات سے آگاہ ہیں؟ کیا ہم ان پر عمل پیرا ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس ماہ محرم میں پیدا ہونے والی اس شخصیت اور رخصت ہونے والی اس شخصیت کی تعلیمات میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی اسے روکنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، آپ کی ذات پر، صفات پر، عظمت پر، ختم نبوت پر کوئی وار تو نہیں کر رہا۔ کیا ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے ہم متحد ہیں؟ کیا ہماری کوششیں ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو ذات اللہ نے اس مہینے میں ہمیں عطا کی تھی وہ اتنی بلند و بالا تھی، جس نے دین کے لیے مارے کھائی تھی، جس کے جسم پر زخم لگے تھے، جس کے جسم پر پتھر لگے تھے، جس کے جسموں سے لہو نکلا تھا، جس نے اللہ کی توحید کا ڈنکا ہر سو پھیلایا تھا، ہر حال میں پہنچایا تھا، ہر مصیبت کو سہ کر ختم نبوت پر سہ کر اللہ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ کیا ہم اس نظریے پر قائم ہیں؟ کیا ہمارے سامنے حضور کی سنتیں مٹ تو نہیں رہی؟ حضور کی لائی ہوئی شریعت کو روکا تو نہیں جا رہا؟ حضور کے لائے ہوئے پیغامات پر کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا؟ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو کہیں روکا تو نہیں جا رہا؟
فضیلت اور منقبت دنیا میں پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی؟ آپ کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے کس انداز میں چل رہے؟ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیا حضور کی ذات و صفات کا کوئی دشمن تو نہیں ہے اور ہم خاموش تو نہیں ہے؟ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ حضور کے سسر اور داماد کی توہین کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں، کہیں ہم خاموش تو نہیں ہیں، کہیں ہم ان کی خاموش رہ کر ان کے صورتکار تو نہیں بن رہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا۔ پیغمبر کی آل اولاد محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے خاندان پر کوئی تبرہ بازی تو نہیں ہے؟ آپ کے اصحاب کو کوئی برا بلا تو نہیں کہہ رہا؟ ہمیں غور کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، اور اس احتساب میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے نہیں دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو حضور کی ختم نبوت پر وار کرے اور حضور کی زندگی پر کوئی جو ہے وہ تنقید کرے، ایسا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے انداز میں، اپنے ذہن میں، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے، نئے عزم کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ، نئے عملے کے ساتھ ہمیں میدان میں اتر کر ربیع الاول کو گواہ بنا کے کہنا چاہیے ہم ختم نبوت کے منکر کا راستہ روکیں گے، حضور کی توہین کرنے والے کے راستے میں سچے سکندری بنیں گے، ہم اپنی موت و حیات کے فیصلے مٹا دیں گے، ہم حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول کا دن ہم سے تقاضا کر رہا ہے، تاریخ ہم سے تقاضا کر رہی ہے، اور وہ تقاضا عشق رسول کا تقاضا ہے، وہ تقاضا تحفظ رسول کا تقاضا ہے، وہ تقاضا حب رسول کا تقاضا ہے، وہ تقاضا حضور کے ساتھ محبت اور عشق سے سرشار ہونے کا تقاضا ہے، وہ تقاضا حضور کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عزم کر لیا، دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کا ورکر اور کارکن ہو تب، ہم نے فیصلہ کر لیا ہم حضور کی ختم نبوت کے محافظ اور پہرے دار بنیں گے، تو میری یہ بات آج آپ اپنے پاس نوٹ کر کے جاؤ، پھر دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا گستاخی اور توہین کرنا تو دور کی بات ہے، وہ گستاخی کا تصور کرے یہ بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج میں آپ کو یہی درد دینے آیا ہوں، آج آپ کی فکر کو میں اجاگر کرنے آیا ہوں۔ میرے مخاطب مسلمان ہیں، کسی مکتب فکر کے لوگ نہیں ہیں، میرے مخاطب کسی ایک پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، میرے مخاطب کسی ایک جماعت کے لوگ نہیں ہیں۔ آج میری گفتگو کا مخاطب ہر کلمہ گو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میری گفتگو کا مخاطب ہے۔ میں آج آپ کے دل کے اندر جا کر آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرنا چاہتا ہوں، میں عشق رسول آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، میں آج عشق رسول آپ کے دلوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹیاں، جماعتیں، تنظیمیں، فرقے، علاقے، قومیں، نسلیں، یہ بات کی بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ جدا بات ہے۔ حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت، حضور کی رسالت، حضور کی عظمت، یہ پہلی بات ہے۔ بات کی باتوں میں کیوں الجھتے ہو؟ پہلی بات پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ قوم میں تفریق پیدا کرنے والوں، فرقہ پیدا کرنے والوں، قوم کو جدا کرنے والوں، پارٹیوں کے نام پہ، قومیوں کے نام پہ، نشانوں کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، علاقوں کے نام پہ، میں تمہاری یہ دیواریں گرا کے رکھ دوں گا، میں تمہاری یہ سوچ کلعدم کر دوں گا، میں تمہاری سوچ کو ختم کر دوں گا۔ میں نے عزم کر لیا ہے، میں جوان کے دل میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤں گا۔ میں نے عزم کر لیا ہے، میں اس ملک کے جوان کے دل میں حضور کی نبوت اور عشق اتنا بٹھا دوں گا، تیری پارٹیاں، تیری جماعتیں، تیری سوچ، تیرے بیانیے ایک طرف رہ جائیں گے، مسئلہ ختم نبوت رہے گا، ہر چیز
میں نے آج اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے زندگی دی، میں آنے والے وقتوں میں پارٹیوں تمہاری ہوائیں نکال دوں گا۔ مجھے اللہ نے زندگی دی، میں تمہاری ہوائیں نکال دوں گا۔ تم حضور کی ختم نبوت پہ کوئی بات کرتا ہے، تم کہتے ہو یہ مذہبی مسئلہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے ستر کو کوئی برا کہتا ہے، تم کہتے ہو یہ مذہبی مسئلہ ہے، ہم سیاستدان ہیں، اللہ کے حبیب نے جسے مان کر لیا اس عمر کی بات ہم کرتے، تم کہتے ہو یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ جب بات آتی ہے سیاست کی، تم کہتے ہو ابو بکر سے بڑا حکمران دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے اس کی توحید کی، تم کہتے ہو یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ حضور کا مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے یہی اجاگر کرنا ہے، میں نے یہی آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اونچی کا اونچی اور اونچی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، سب سے پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ اونچی 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 اور اونچی بھائی، عزت سے بتاؤ کس کا ہے؟ غیرت سے بتاؤ کس کا ہے؟ جرأت سے بتاؤ کس کا ہے؟ پارٹیاں مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کی وجہ سے بے روزگاری آتی ہے، آتی رہے، آتی ہے، آتی رہے، تنگدستی آتی ہے، آتی رہے، افلاس آتا ہے، آتا رہے، کوئی گوالی آتی ہے، آتی رہے، دھماکہ ہوتا ہے، ہوتا رہے، جان جاتی ہے، جاتی رہے، مسئلہ ختم نبوت سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ ادارہ ختم نبوت، ادارہ ختم نبوت، ادارہ ختم نبوت، محبت راشدہ، محبت راشدہ، ادارہ ختم نبوت، ادارہ ختم نبوت، محبت راشدہ، محبت راشدہ۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ سب چیزیں بات کی، یہ معروضیں، یہ عارضی باتیں، یہ وقتی باتیں، دائمی بات کرو، دائمی۔ قوم کو عارضی بیانیے مت دو، قوم کو دائمی بیانیے دو، دائمی۔ جو ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، جو دنیا کے بقا کا مسئلہ ہے، جو کائنات کے وجود کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا حسن ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا جمال ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا جلال ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا علم ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا عمل ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں عمل ہے، جس کی وجہ سے انسانیت میں حقوق ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا وجود ہے، جس کی وجہ سے چاند کی روشنی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ہے، جس کی وجہ سے ستاروں کی چمک ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں کی قوت ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کی روانی ہے، جس کی وجہ سے سمندروں کی جولانی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے علماء کا علم ہے، جس کی وجہ سے حاکموں کی حکومت ہے، جس کی وجہ سے سیاستدانوں کی سائنس ہے، جس کی وجہ سے حکیموں کی حکمت ہے، جس کی وجہ سے دانشوروں کی دانشوری ہے، جس کی وجہ سے محققین کی تحقیق ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی رونق ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا حسن ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا چلن ہے، جس کی وجہ سے غریب کی بات ہے، جس کی وجہ سے مزدور کی بات ہے، جس کی وجہ سے مناسب کی بات ہے، جس کی وجہ سے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، ولیوں، کتبوں، ابدالوں کی بات ہے۔ ارے بابا، اس کی بات تو چھوڑتا ہے، اپنی سیاست کی بات کرتا ہے، کرسی کی بات کرتا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں جب تک حضور حق نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں جب تک حضور کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بیٹھا ہوا کوئی بدبخت کتا خنزیر کنجر حضور کو بھوکے، وہ کسی ملک کا صدر ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت میرے تیرے سامنے نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی جس کی حیثیت ہے وہ آمنہ کے لال
بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میرا سوال ہے، تم سب جمع ہو گئے، تم سب جمع ہو گئے، تم نے کہا کہ حکومت میں غلط آدمی آ گیا، میں چند لمحوں کے لیے تمہارا بیانیہ مانتا ہوں، لیکن جس نے حضور کی توہین کے خاکے چلانے کا اعلان کیا، کیا وہ برا نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں، واسطہ ہے خدا کا، تم نے جنت میں بلاول کی وجہ سے نہیں جانا، تم نے جنت میں حضور کی وجہ سے جانا ہے۔ نور لیگ کے لوگوں، واسطہ ہے تمہیں، تم نے بیانی ہے نواز شریف سے عزت نہیں پانی، تم نے عزت رسول اللہ کے بیان سے پانی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں، واسطہ ہے تمہیں، تم نے کامیابی خان کی وجہ سے نہیں لینی، بلکہ تم نے کامیابی قرآن کی وجہ سے لینی ہے۔ کیوں الجھ رہے ہو؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تمہیں جس طرف چاہتے ہیں گمراہ کر لے جاتے، تم گمتے چلے جا رہے ہو، اس نظریے پہ کیوں نہیں آتے؟ جب تم ڈوب کر ادھر آؤ گے، وہ تمہیں گھما کر جنت۔ بیانیہ سمجھو، حضور کی ختم نبوت پر کمپرومائز، اونچی اور اونچی۔ سب سے پہلا مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے یا نہیں؟ آج ربیع الاول کی اس 12 تاریخ کو آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، ہر شخص نے اپنے گھر جا کر 100 آدمی سے وعدہ لینا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو، سب کھڑے رکھو، ہے وعدہ؟ آگے کتنے بندوں سے وعدہ لوگے؟ زور سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بچوں سے، خاندان سے، قوم سے، قبیلے سے وعدہ لوگے؟ ختم نبوت پر ہم میدان میں رہیں گے، ہمارے نزدیک پارٹیوں کی کوئی حیثیت۔ اگلی بات بڑی عجیب بات نہیں، کہتے ہیں جناب یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے۔ بتاؤ یارو، ہم نے تمہیں ذات کے لیے پکارا ہے، ہم تم سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہم تم سے چوٹ مانگ رہے ہیں، ہم تم سے کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، تم کہتے ہو میری پارٹی ہے، حضور کہتے ہیں میری پارٹی ہے۔ بھائی تیری پارٹی کی توہین ہو تو بھر جاتا ہے، تیری پارٹی کی توہین ہو تو میدان میں آتا ہے۔ حضور کی پارٹی، حضور کی جماعت، حضور کے شاگردوں، حضور کے وفاداروں کی، وفاداروں کی توہین ہو، تیرے دل پہ جنبش کیوں نہیں آتی؟ میں اسی لیے تو تیرے دل پہ ڈائریکٹ براہ راست دستک دے رہا ہوں۔ بتاؤ یہ دستک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ میرے مخاطب تمہارے دل ہیں، میرے مخاطب تمہارے دل ہیں، میں نے مخاطب تمہارے دلوں کو کی ہے۔ اللہ کے لیے دلوں کو میری طرف متوجہ کرو، دلوں کا رخ اس طرف کرو۔ بتاؤ کسی کی پارٹی کو برا کہنے سے وہ پارٹی والے مخالف ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ نبی کی پارٹی کی کوئی مخالفت کرے؟ میں نے یہ کیوں کہا؟ میں نے جو آیت پڑھی، میں آپ کا مزاج بنانے کے بعد اس آیت کا سہارا لے کر اپنا نقطہ نظر آپ کو آگے بڑھاؤں گا۔ نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس
اس میں بڑی تشریح ہے، میں تشریح میں نہیں جاتا، پہلی بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے خزانے کا سب سے عظیم ترین انسان، اپنے خزانے کا سب سے بہترین خزانہ، اپنے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا، اپنی خدائی کا سب سے مقدس ترین شخص، اپنی عظمت کا سب سے بہترین شاہکار، اپنی قدرت کا سب سے بہترین فرد محمد الرسول اللہ کی صورت میں دنیا میں بھیجا، تو بھیج کر کہا لقد من اللہ، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا ہے، توجہ احسان کس پر کیا؟ آسمانوں پر کس پر کیا؟ زمینوں پر کس پر کیا؟ چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، کرۂ ارض پر کس پر احسان کیا؟ علی المؤمنین، علی المؤمنین، علی المؤمنین، کس پر احسان کیا؟ اونچی کس پر احسان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا کس پر؟ سب نہیں بول رہے، سب نہیں بول رہے، پھر وہی بول رہے جو پہلے بول رہے۔ مومنوں پر اس وقت کے مومنوں کو کیا کہتے تھے؟ جب میں یوں کہوں تو شروع ہو جاؤ، جب میں یوں کروں تو چپ ہو جاؤ، یہ ہمارا نظم ہے۔ کراچی کے لاکھوں کے اجتماع میں جب میں نے خطبہ شروع کیا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے، میں نے صرف یوں کیا، خطبہ روکا نہیں، لوگ روکے۔ جب تم کسی کی ہو جاؤ گے لوگ تمہارے ہو جائیں گے، اور میں انہی کا تمہیں بنانے جا رہا ہوں، دلوں سے مخاطب ہوں، دلوں سے۔ دل متوجہ، دل متوجہ، ذرا دل کے دریچے کھول کر رکھو، بند نہ کرنا، کھڑکیاں بند نہ کرنا، کھول کر رکھنا۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ واپس جاؤ گے آپ کا دل ایمان سے لبریز ہوگا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے البتہ تحقیق احسان کیا مومنوں پر۔ مومن کون تھے؟ تم آج کہتے ہو ہم مومن ہیں، تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے۔ میں آج 12 ربیع الاول میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک وہ تھا جس میں خدا صحابہ سے مخاطب تھے۔ جب کوئی آدمی کوئی قیمتی چیز کسی کو دیتا ہے نا، دے کر کہتا ہے خیال کری، کیا کہتا ہے؟ خیال کری، سوچی، ہوش نہ رہی، سو نہ جائی۔ تنو میں چیز دے رہے ہیں، سو نہ جائی، ہوش نہ رہی، خیال نہ رہی، سوچ نہیں، غفلت نہ کری، تنو دے رہے ہیں کسی اور کو دتی، کسی اور کو دتی۔ آدم علیہ السلام دے زمانے نے لوگوں کو نہیں دیتی، نوح علیہ السلام دے زمانے دے لوگوں کو نہیں دیتی، داؤد علیہ السلام دے زمانے دے لوگوں کو نہیں دیتی، یحییٰ علیہ السلام دے زمانے دے لوگوں کو نہیں دیتی، لوط علیہ السلام دے زمانے دے لوگوں کو نہیں دیتی۔ اے امانتی ایجسی کسی کو نہیں دیتی، اور دیتی کینو ہے؟ دیتی انہاں نو ہے جنہاں نو نبی دی جماعت کہندے، جنہاں نو نبی دی جماعت کہندے، پیغمبر دا فرما بردار کہندے، نبی دا تابعدار کہندے۔ جج کے جات کے پوچھو تو سارے انہوں صحابہ 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 کہندے۔
اگر اس طرف والے بیٹھ جائیں تو کوئی قباحت تو نہیں ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے تو بیٹھ جائیں. ادھر والے بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں. آپ اچھے لگیں گے جب بیٹھے ہوں گے. پیچھے والے بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں. اگر نیچے دریا موجود ہے اور کپڑے خراب نہیں ہوتے، ہو بھی جائیں دل خراب نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ. دیکھیں آپ جیسے بیٹھیں گے مجمع اور پیچھے جائے گا. آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا. جزاک اللہ. بھئی اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا نہ رہے. دیکھو آپ کھڑے اچھے نہیں لگتے، آپ بیٹھے ہی اچھے لگتے. اور ایک مزے کی بات اور بتا دوں، ہمارے یہاں جو کھڑا ہو جائے پھر بیٹھنے کی جگہ ملتی بھی نہیں، پھر اس کو نکلنا ہی پڑتا ہے بیچارے کو. بس یہ جملہ کچھ لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھیے گا، بڑی جگہ پہ کام آئے گا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے احسان کیا کس پر؟ مومن کون تھے؟ اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ان میں سے رسول بھیجا، ان میں سے ان کے وقت میں، ان کے مقام میں، ان کی جگہ میں، ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں، ان کی بستی میں، ان کے شہر میں، ان کے علاقے میں. بابا سن، ان کے زمانے میں، ان کے دور میں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے اپنا سب سے بڑا انعام وہ دیا جس انعام پر اللہ نے احسان کیا، اور جس انعام پر احسان کیا وہ ربیع الاول میں آنے والے حضور ہیں، اور جن پر احسان کیا وہ حضور پر ایمان لانے والے کون ہے؟ اگلی بات سمجھو. یہ جو نبی علیہ السلام آئے نا، حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا. اونچی کیا بنا کر بھیجا؟ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے بھیجا اس لیے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق درست کر دوں، مکمل کر دوں، انہیں اخلاق سکھا دوں، کردار سکھا دوں، گفتار سکھا دوں، طریقہ سکھا دوں، انداز سکھا دوں، انسان بنا دوں، انسانیت کی عروج پہ پہنچا دوں، انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ بنا دوں، ان کی عزت رتبوں کو بڑھا دوں، انہیں مثال بنا دوں، نمونہ بنا دوں، آئیڈیل بنا دوں، دوسروں کے لیے ایک مثال بنا دوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت کا ذریعہ بنا دوں، ہدایت کے چراغ بنا دوں، ہدایت کی روشنیاں بنا دوں، ہدایت کے بلب بنا دوں، ہدایت کا ٹیوب لائٹ بنا دوں، ہدایت کی منزل بنا دوں، ہدایت کی شفٹ بنا دوں، ہدایت کا مینارہ بنا دوں، ہدایت کا ستارہ بنا دوں. اصحابی کالنجوم فی ایدیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس کی بھی تم اقتدا کرو گویا کہ تم ہدایت کے راستوں پر گامزن ہو جاؤ. آقا یہ صرف 4 ہے، یہ صرف 5 ہے، یہ صرف 12 ہے، یہ صرف 72 ہے، یہ صرف 85 ہے، یہ صرف 100 ہے. فرمایا نا 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 نا، اصحابی کالنجوم فی ایدیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس میں سے جس کی چاہو گے اقتدا کرو گے کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ اب یہ سب ملے. استاد بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، منشور بھی دے دیا، دستور بھی دے دیا. جنہوں نے پڑھنا وہ بھی دیے یا نہیں دیے؟ بھائی جنہوں نے پڑھنا وہ بھی دیے یا نہیں دیے؟ وہ بھی دے دیے، یہ بھی دے دیا. جس نے نبوت آلہ بنا کر آپ کو دے کر بھیجا، اسی نے صداقت آلہ دے کر ابو بکر کو بھیجا. جس نے نبوت آلہ دے کر آپ کو استاد بنا کر بھیجا ہے، اسی نے صداقت آلہ دے کر ابو بکر کو شاگرد بنا کر بھیجا ہے. جس نے اسبقوں کو عروج دے کر آپ کو بھیجا ہے، اسی نے حضرت عمر کو آپ کی دعاؤں میں آپ کے پاس بھیجا ہے. جس نے سخاوت کے بلند درجے دے کر
ہو، شاگرد نہ ہو، استاد بنتا، شاگرد نہ ہو استاد بنتا۔ استاد تو حضور بنے ہیں، پھر شاگرد کون بنے؟ امام تب بنتا ہے جب مقتدی ہوتے ہیں، حضور جب امام بنے ہیں تو مقتدی کون بنے ہیں؟ میدان میں سالار کب بنتا ہے؟ جب سپاہی ہوتے ہیں، حضور سالار بنے ہیں تو صحابہ اس سالار بنے ہیں تو سپاہی کون بنے؟ یہ کوئی افسانہ ہے؟ یہ کوئی افسانہ ہے؟ تیری پارٹی کو کوئی برا کہے تو برداشت نہیں کرتا، حضور کی پارٹی اور جماعت کو کوئی برا کہے یہ تجھے برداشت ہو گیا؟ تو نے کہا میرے عقائد کا بیانیہ، اس نے کہا میرے عقائد کا بیانیہ، اس نے کہا میرے عقائد کا بیانیہ، میں نے کہا محمد الرسول اللہ کا بیانیہ۔ تیری قیادت کے بیانیے حضور کی بیانیے کے مقابلے میں ردی ٹھوکری میں پھینکے جا سکتے ہیں، مگر حضور کے بیانیے سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی۔ حضور کا بیانیہ ہے دیدار رأیت الذین یصفون اصحابی لعنت اللہ علی شر۔ حضور کا بیانیہ ہے میری جماعت پر جو لعنت، میری جماعت کو جو برا بنا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ کس کا بیانیہ ہے؟ دل کے دریچے ذرا کھولو نا، ذرا دل متوجہ کرو نا۔ اللہ نے احسان کیا امت پر، کسے بھیجا؟ اشاروں مان لیتا ہوں، حضور اللہ کے قرآن کا حکم محدود نہیں ہوتا، کہتا ہوں چند لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بتاؤ نا سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ حقیقت میں جن کے درمیان حضور موجود تھے وہ کون تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ کے گرد گھیرا لگا کر تحفظ کیا وہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام پر جب قرآن اتر رہا تھا جو دیکھ رہے تھے کون تھے؟ اللہ کا قرآن جب حکم دیتا تھا ان حکم پر جو عمل کرتے تھے کون تھے؟ قرآن جنہیں مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہتا تھا کون تھے؟ قرآن نے جنہیں کہا کتب علیکم الصیام سب سے پہلے جنہوں نے روزے رکھے کون تھے؟ جو نہیں مانتا بھلے نہ بولے، جو مانتے وہ بولے، کون تھے؟ میں آج چکرال کی دھرتی میں قاری اسد صاحب آپ کے گاؤں میں آپ کے توسط سے دنیا کے گستاخوں کو چیلنج کرتا ہوں، بتائے آمنو کا مخاطب کون ہے؟ اقیم الصلاۃ کا پہلا مخاطب کون ہے؟ آتوا الزکاۃ کا پہلا مخاطب کون ہے؟ دین پر عمل کرنے والا پہلا طبقہ کون ہے؟ بدر میں جانے والے کون ہیں؟ عہد میں جانے والے کون ہیں؟ خیبر میں جانے والے کون ہیں؟ تبوک میں جانے والے کون ہیں؟ بدر کے میدان میں جانے لگانے والے کون ہیں؟ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ بچے اڑانے والے کون ہیں؟ خاندان دے دینے والے کون ہیں؟ دنیا کی تمام قربانیاں دے کر اللہ کے رسول پہ قربان ہونے والے کون ہیں؟ کسرا
کون ہے؟ بتاؤ یہ کون ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والے کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو کہتا ہے 4 رہ گئے تھے، 5 رہ گئے تھے، 72 رہ گئے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ کون تھے؟ تم سے بتاؤ، بدر میں جن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل لشکر بنا کر اور گھوڑے پر بیٹھ کر جن کے لیے آئے تھے وہ کون تھے؟ سنا حضور نے خیمے میں بیٹھ کر جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ یہی 313 میرا سرمایہ ہے، یہ کون تھے؟ تیرا بیانیہ تو ربی کی ٹھوکری سے بھی قدر میں چلا گیا. تو کہتے ہیں 5 تھے تو یہ کون تھے؟ ہاتھ نبوت جن کے لیے اٹھے یہ کون تھے؟ حضور کی دعائیں جن کے لیے آئی یہ کون تھے؟ حضور کہتے ہیں اصحابی اصحابی اصحابی، میرے صحابہ جن کے صحابی کا وہ کون تھے؟ اور میں ایک پیار کی بات اور کرنے لگا. یہاں پر آپ بہت سارے حضرات بیٹھے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کا بیٹا اور بیٹی اچھی پوزیشن حاصل کرے نا، آپ اس کی ماں کو جا کر کہتے ہو میرا بیٹا ہے. کیا کہتے ہو؟ اور وہ بات چوری کر کے کہتے ہو تیرا بیٹا ہے. نہیں کہتے تیرا بیٹا ہے، ناز سے میرا ڈبو دیا یہ تیرا بیٹا ہے. اور جب کمال کرے کہتے ہو میرا بیٹا ہے. جب کمال پہ پہنچے تو نسبت اپنی طرف ہوتی ہے. جب صحابہ نے احد میں، بدر میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، غزوات میں، تنگی میں، تنگ دستی میں، افلاک میں، اور پریشانی میں اور دکھوں میں اور مصیبت میں اور تکلیفوں میں اور تلواروں کے سائے میں اور نیزوں میں اور تلواروں کے سامنے اور نیزوں سے زخمی ہو کر اور خون میں نہا کر اور بچے چھوڑ کر اور اولاد چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قوم چھوڑ کر، قبیلہ چھوڑ کر، بستیاں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، عزت چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قبیلہ چھوڑ کر، افراد چھوڑ کر، ذات چھوڑ کر، صفات چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، حرامے چھوڑ کر، ہر وقت چھوڑ کر، سبھی کو چھوڑ کر، حضور سے دامن سے وابستہ ہو کر، حضور کی محبت کو، عشق کو، وفا کو، صداقت کو، دیانت کو، امانت کو، شرافت کو، عظمت کو، عزت کو اور دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کر حضور کی غلامی کو قبول کر کے حضور کے سینے سے سینہ لگا کر، ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کر، جسموں کو سخوں سے چیرو چیر کروا کر حضور کے دین کو اونچا کر دیا. تو پیغمبر نے فرمایا صحابی یہ میرے صحابہ ہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اصحابی میرے صحابہ. تو کہتے ہیں میری جماعت، تو کہتے ہیں میری پارٹی، تو کہتے ہیں میرے ورکر، تو کہتے ہیں میرے کارکن. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ. میرے تو اپنے ورکروں کی تعریف کرتا ہے، حضور اپنے ورکروں کی تعریف کرتا ہے. تو اپنے ورکروں کو بہت بلندی پہ پہنچائے تب بھی زمین پر رکھتا ہے. میرے محبوب اپنے ورکروں کی عزت بڑھاتے ہیں، زمین پر نہیں رکھتے. فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ کس کی مانند ہے؟ کیوں کا ستاروں کی مانند؟ حضور کو پتہ تھا کچھ بھونکیں گے، حضور کو پتا تھا کچھ بھونکیں گے. میرے صحابہ پر انہیں رکھو ہی وہاں، انہیں رکھو ہی وہاں.
جہاں بھونکنے والا بھونک کر دیکھے تو بھونک اس کے اوپر لگی ہوئی. تنقید نہیں کر رہا، کھلی سی بات کر رہا ہوں. میری بات کا غلط مطلب مت لینا. وہ بلند ہے، تو جو فتویٰ لگائے گا ان تک نہیں پہنچے گا. تو جو پر آئے گا فتویٰ تکفیر کا لگائے گا تو تو ہے. فتویٰ تکفیر کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ فسق و فجور کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ زنا کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ برائی کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ جدائی کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ جناب بے وفائی کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ بے حیائی کا لگائے گا تو ہے. فتویٰ ان پر کسی غلط چیز کا لگائے گا تو ہے. وہ کون ہے؟ اصحابی کا نچوڑ. وہ ستارے تیری پارٹی میری پارٹی، صحابہ کس کی پارٹی ہے؟ آج 12 ربیع الاول والوں دوسرا مسئلہ ختم نبوت کے بعد صحابہ کے دفاع کا کس کا ہے؟ اور آپ کو عنوان ہوئی امام الانبیاء دفاع صحابہ. دوسرا مسئلہ ختم نبوت کے بعد اگر کسی کا ہے وہ کس کا ہے؟ اونچی یارو اونچی. یاد رکھنا، میری بات غور سے سننا. صحابہ کا دفاع آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، مولوی کی بات نہیں ہے، پیر اور مرشد کی بات نہیں ہے. صحابہ کا دفاع میرے رب کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اور میں آج آپ کے اجتماع میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھی. روزے کا حکم دیا، روزہ نہیں رکھا. حج کا حکم دیا، حج نہیں کیا. زکات کا حکم دیا، زکات نہیں دی. دفاع صحابہ وہ عمل ہے جس کے اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ خود کیا. کیا اور ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، ایک آدمی نے حضرت ابوبکر کی توہین اور تکفیر کی اور اس نے تکفیر کے لیے دلیل دی. توجہ میرے طرف. اس نے دلیل یہ دی کہ حضرت فاطمہ بی بی دربار میں گئی تھی. اس نے کہا بی بی نے دربار میں جا کر اپنی فضیلت کی آیاتیں نہیں پڑھی. کس کی پڑھی؟ حق کی آیاتیں پڑھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فضیلت کی کتابیں، فضیلت کی آیاتیں پڑھتی تو نہ ماننے والا فاسق ہوتا. اس نے حق کی آیاتیں پڑھی، نہ ماننے والا کافر ہوگا. گویا دربار میں کس کے گئی تھی؟ ابو بکر کے گئی تھی. میں اس بیس میں نہیں جاتا گئی تھی یا نہیں گئی تھی، میں تو کہتا ہوں پیغام بھجوایا تھا. لیکن تیری بات کو چند لمحوں کے لیے میں نقل کر رہا ہوں. مان لیا کہ وہاں گئی تھی تو میں پہلی بات بتانے جا رہا ہوں کہ وہ گئی تھی. توجہ کرنا، تو نے اپنا نقطہ نظر بتایا وہ کیوں گئی تھی. میں اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں وہ کیوں گئی تھی. وہ اس لیے گئی تھی کہ ابو بکر خلیفہ اول ہے، ابو بکر خلیفہ بلا فسق ہے، ابو بکر خلیفہ پر حق ہے. اور میری بات سننا، شاہ جی نے بہت سارے حوالے دیے، ایک حوالہ میں بھی دے رہا ہوں اور حوالہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں اس کے دربار میں وہ نہیں جاتے جس کو پر حق نہ سمجھے. یہ جاتے اس کے دربار میں ہیں جس کو پر حق سمجھتے ہیں. تم کہتے ہو فاطمہ گئی تھی، میں نے کہا کہاں گئی تھی؟ تم نے کہا ابو بکر کے دربار میں گئی تھی. میں نے کہا گئی کیوں تھی؟ تو کہتا ہے اس لیے گئی تھی. میں کہتا ہوں اس لیے گئی تھی کہ ابو بکر کے دربار میں یہ بتانے گئی تھی کہ خلافت ابو بکر پر حق ہے. خلافت ابو بکر پر حق ہے. اور دوسری بات ابو بکر کا اعزاز تمغہ ہے، لقب ہے کہ یا حضور نے آپ کو صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کے نام سے آپ کا نام معروف ہے. صداقت کی بات آپ کو جناب رسول اللہ نے یہ تمغہ دیا ہے. حضرت فاطمہ گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ صدیقت میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن دیکھتی ہوں یہ نبی کا پیار، نبی کی محبت، نبی کی دوستی کا لحاظ رکھیں گے، یہ نبی
نبی کے اصولوں کا لحاظ رکھیں گے. جا کر بات کہی تو ابو بکر نے جواب میں کہا میری زمین چاہیے, میری جائیداد چاہیے, میرا پیسہ چاہیے. حاضر ہے لیکن نبی کے اصول توڑ نہیں سکتا. نبی کے مال میں وراثت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ پہلے گئی اس لیے تھی خلافت کو سچ ثابت کیا, اور جب یہ جواب ملا تو فاطمہ نے کہا خلافت بھی برحق ہے, صداقت بھی برحق ہے. صداقت صدیق اکبر, توجہ میری بات ختم ہو جائے پھر نعرہ لگانا. توجہ میرا اگلا جملہ سننا. پھر کیوں گئی تھی؟ اس نے کہا کیوں گئی تھی؟ میں کہتا ہوں کیوں گئی تھی؟ اس لیے گئی تھی کہ ابو بکر کی صداقت اور خلافت کے منکر کو کافر بنانے گئی تھی. شان صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر, مذہب اہل سنت والجماعت. توجہ ہے, حضور نے فرمایا صحابی کس کے صحابہ؟ کس نے کہا میرے صحابہ؟ وہ جو 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا اس نے کہا میرے صحابہ. جسے شاخی کوثر کہتے ہیں اس نے کہا میرے صحابہ. جسے شاخ محشر کہتے ہیں اس نے کہا میرے صحابہ. جسے ہادی عالم کہتے ہیں اس نے کہا میرے صحابہ. جس نے کائنات کہتے ہیں اس نے کہا میرے صحابہ. جسے جناب سید الاولین کہتے ہیں, سید الاخرین کہتے ہیں, رحمت الراشدین کہتے ہیں, امام الاولین کہتے ہیں, امام المرسلین کہتے ہیں, اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میرے صحابہ. اب کوئی تنقید صحابہ پر کرے, یہ تنقید صحابہ پہ نہیں بنتی, یہ صحابہ کے استاذ پہ بنتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آنے والے نوجوانوں دل متوجہ کرو. جس ابو بکر نے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا دل میری طرف کرو. جس نے اپنی دعا میں سنایا دل میری طرف کرو. جس نے رات کی تاریکی میں اٹھایا توجہ میری طرف کرو. جس نے غار میں اکیلا نکایا توجہ میری طرف کرو. جس نے تنہا یکتا منفرد اکیلا علیحدہ تنہائی میں یکتائی میں ایک ہو کر فائد ہو کر اکیلے ہو کر نبوت کے چہرے کا دیدار کیا وہ ابو بکر. دل میری طرف کرو. جسے حضور نے اپنے سینے سے لگایا وہ ابو بکر. توجہ میرے طرف کرو. جس کے سینے پر دل پر پیٹ پر حضور کی بام اور ایڑی آئی وہ ابو بکر. توجہ میری طرف کرو. دل کو کھول کے رکھو. جس ابو بکر کا حضور کے چہرے پر گرے وہ ابو بکر. حضور اٹھ بیٹھے, حضور اٹھ بیٹھے, اٹھ بیٹھ کر اپنی انگلی اپنے لبوں سے لگائی, لابیدان لگایا. جس کی ایڑی پر حضور کا لابیدان لگا وہ ابو بکر. ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر. پارٹی والوں, جماعت والوں, سیاست والوں, مدارس والوں, مساجد والوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, مکتب کے لوگوں, شافعیوں, حنبلیوں, مالکیوں, بلاچوں, سندھیوں, پنجابیوں, سرائکیوں, پٹھانوں, میمنوں, دنیا بھر کے لوگوں, عربیوں, اجمیوں, ڈولوں, گانوں, ریاست والوں, حکومت والوں, فوج والوں, فردی والوں, سپاہیوں, پولیس والوں, دنیا بھر کے محکموں میں رہنے والوں, مجھے بتاؤ جو حضور کے اتنا قریب ہو اس کی توہین حضور کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دل کھلا ہوا, بات دل میں جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ مجھے اپنے رب پہ امید ہے. تم کان بند بھی کرو, دل میں میری بات دستک ضرور دے گی. یہ رک نہیں سکتی, یہ حق کی بات ہے, یہ سچ کی بات ہے. تمہارے شکر کر کے جا رہا ہوں. چپ نہ بیٹھنا, آرام سے نہ بیٹھنا, گھروں میں سکون سے نہ بیٹھنا, اب بے چین
چینی پیدا کر دو، اب بے چینی پیدا کر دو، وہ بے چینی پیدا کر کے اب آپ کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کے ترانے گاؤ گے یا نہیں گاؤ گے؟ بیٹھے ابھی امتحان نہیں ہے، بیٹھے ابھی میں نے 3 بڑی اہم باتیں کرنی ہے، توجہ ہے۔ میں نے بڑی اہم باتیں بھی کرنی ہے، ابھی تک تو میں نے آپ کے دل پر دستک دے کر اسے کھولا ہے، ابھی آپ کا دل کھلا ہے، ابھی میں دل و دماغ میں چند ضروری باتیں بٹھانے جا رہا ہوں، توجہ ہے۔ 1 منٹ سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، جو جہاں کھڑا ہے 1 لمحے سے پہلے بیٹھ جائیں، بس جزاک اللہ۔ خلاصہ سنے بغیر مت چاہیے گا، اور میرے بات شہزادہ اہل سنت نے بھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ قریب آ چکے ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے، میری بات سن رہے ہو؟ توجہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ، ہر چیز سے پہلے مسئلہ، ہر چیز سے مقدم مسئلہ، دوسرا مسئلہ ایک گستاخی ہوئی فرانس کے اندر، فرانس کے صدر سرکاری طور پہ پہلی مرتبہ دنیا میں حضور کی توہین کے آرڈر جاری کیے، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی غیرت کا ثبوت نہ دیا اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کیا تو یہ گستاخیاں آگے بڑھیں گی، لیکن ہم اسے آگے بڑھنے دیں گے؟ انتقام لوگے، انتقام لوگے، اب ہمارا ایک ہی کام، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ بھی عجیب زمانہ ہے جسے اپنے ابا کا پتہ نہیں، وہ حضور کی شان پہ بول گئے۔ کسی نے کہا یہ ابے کے نہیں کس کے ہیں، میں نے کہا یہ ڈبے کے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ یہ ابے کے نہیں کس کے ہیں؟ ڈبے کے ہیں۔ تم نبی پہ کیا بھوکو گے؟ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ ہماری معیشت کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری سیاست کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے خاندانوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے قبیلوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ ہم نے انتقام لینا ہے، اور اس انتقام کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرانس کی بنی ہوئی ہر چیز سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ ندیم یعقوب صاحب میں کہہ رہا ہوں بھائی کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی کیا کرنا ہے؟ اس کی بنی ہوئی کوئی چیز بھی خریدنی، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، نبی سے عشق کا محبت کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ پکی کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہو؟ کسی دکان، کسی بازار، کسی مارکیٹ، کسی مال میں جا کر یہ چیزیں خریدو گے؟ خریدو گے؟ اور اگر گھر میں پڑی ہے تو باہر نکال کر آگ لگا کر ویڈیو بنا کر شیئر کر کے بتاؤ گے فرانس والوں ہم نے عشق مصطفیٰ میں تمہاری اشیاء کا بائیکاٹ ہی نہیں کیا بلکہ انہیں جلا کر خاک کر دیا۔
تاکہ خاکے بنانے والوں کو پتا چلے تم خاک ہو، تم خاک ہو اور نبی پاک ہے، تم خاک ہو نبی پاک ہے۔ اب تمہاری بنائی ہوئی چیز نہیں چلے گی بلکہ چلے گی۔ سچ کہہ رہے؟ دل کھولو، میری طرف متوجہ کی، سب دھڑکنیں متوجہ کر دی، کوئی چیز چلے گی ان کی؟ میں نے شیر دل متوجہ کی، آواز کتنی اونچی تھی، چلے گی؟ بائیکاٹ ہوگا؟ پہلی بات، کوئی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کا سوشل بائیکاٹ۔ ابھی حال میں لوگ ایک بیماری سے گزرے ہیں، کچھ گزر بھی رہے، اسے کہتے ہیں کورونا۔ میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں سماجی۔ کیا کہتے ہیں؟ دور رہو، قریب مت جاؤ، 1 فٹ 2 3 4 5 6 فٹ، 6 فٹ جڑ سکے، فٹ دور، پھٹے منہ تیرا، دور رہو۔ کس سے دور رہو؟ بھائی جس کو کورونا اور احتیاطاً جس کو نہیں ہے اس سے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو۔ جس میں ہے اس سے بھی دور رہو، جس میں شک ہے اس سے بھی۔ کاش یہ قوم میری بات سمجھے، میں تو تمہارے مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، میں تو تمہارے مفہوم کورونا میں سمجھا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی کرو نا، کبھی یوں بھی کرو نا، اس سے بچنے کے لیے یوں کرو، اس سے بچنے کے لیے یوں کرو، یوں کرنا پڑے گا۔ آپ موبائل کی گھنٹی لگاتے، کال کسی کو کرتے، درمیان میں ایک اور آ جاتا ہے، کہتا ہے کورونا پھر بڑھ رہا ہے۔ فون پہ سنتے ہو آپ نے اس کو ملایا ہی نہیں، آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ خود کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں ہماری زندگی میں مداخلت کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہاری جان بچا رہا ہوں، وہ کہتا ہے تمہاری، ایک مجھے کہتا ہے ہماری زندگی میں مداخلت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا تمہارا ایمان بچا رہا ہوں، ایمان بچا رہا ہوں۔ جان بھی بچانی چاہیے، ایمان بھی بچانا چاہیے، لیکن اگر جان نہ بچی جہنم میں تو نہیں جائے گا، اور ایمان نہ بچا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ فاصلہ رکھو گے؟ دیکھو کورونا میں کہتے ہاتھ مت ملاؤ، ہاتھ میں تمہیں کہتا ہوں ہاتھ مت ملاؤ۔ اب مجھ پہ کوئی ضرور لگائے گا میں تجھ پہ لگاؤں گا، کوئی مجھے کہے گا تم قطع تعلق کروا رہے ہو، میں اس سے کہوں گا تو قطع تعلق میں نے کروا چکا ہے۔ ہاتھ مت ملاؤ، سینہ تو دور کی بات ہے، نبوت کے منکر سے ہاتھ، فاصلہ رکھو، قریب پاس بیٹھو، کھاؤ پیو، ملو، مسکراؤ، پاس مت جاؤ، سینہ ہاتھ۔ ابھی تو تم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کورونا ہے بھائی۔ پہلا کام بائیکاٹ کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے؟ اب انشاءاللہ کہہ کر آپ اگلا پہ ڈال دو گے، دی ہوئی ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ ہاتھ دیے ہوئے اس سے ملانے کے لیے نہیں، مسلمان سے ملانے کے لیے۔ سینہ دیا ہوا ہے اس سے ملانے کے لیے نہیں، مسلمان سے ملانے کے لیے۔ یہ روکنا تو تمہارا کام ہے نا، غیرت کا تقاضا تمہارا ہے۔ باپ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتے، نبی کے دشمن کی بنی ہوئی چیز استعمال کرو گے؟ نبی کے دشمن کبھی بائیکاٹ، پیغمبر کے گستاخ کبھی بائیکاٹ، صحابہ کے گستاخ کبھی
مسلمان دونوں ایک ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن ولادت کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عہد کر رہے، اللہ کے رسول آپ کے دشمن سے بھی بائیکاٹ ہے، آپ کے غلاموں کے دشمنوں سے بھی۔ پہلا آسان ہے، دوسرا ذرا سا مشکل ہے۔ دشمن صحابہ کا، دشمن صحابہ کا، دشمن صحابہ کا۔ دوسری بات، اس وقت پنجاب میں ایک بل پیش ہوا، اس کا نام ہے تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اس میں اللہ کی ذات، ختم نبوت، حضور علیہ السلام، خلفائے راشدین، ازواج رسول، بنات رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کا بل تھا۔ اسمبلی سے پاس ہوا، کیبنٹ سے پاس ہوا، کچھ لوگوں نے اس بل کی مخالفت کر کے حضور کی ختم نبوت کی، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی بنات کی توہین کی ہے۔ پوچھتا ہوں یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اسمبلی میں پاس کرنے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے شور ڈالا اور کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بل کو مسترد کرنے کا مطلب پاکستان میں انتشار اور افراتفری ڈال کر فرقہ واریت بڑھانا ہے، اور اس بل کو پاس کر کے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی وہ آپ کے علاقے کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان سے بائیکاٹ کر کے انہیں پیغام دے دینا، جس نے حضور کے صحابہ کی گستاخی پر آواز بلند نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، بیان نہیں دیا، گستاخوں کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ ہم آنے والے الیکشن میں ایسی پارٹی، ایسی جماعت، ایسے امیدوار سے بھی بائیکاٹ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ پیغام دو گے؟ توجہ میری بات سنو، بڑی اہم بات ہے۔ سیاست دان ایسے نہیں سمجھتا، توجہ، سیاست دان کو کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ ووٹ، سپورٹ، آپ کی پارٹی کا تب بھی میرے یہ جملے میری پارٹی کے لیے نہیں ہیں، میرے جملے تمام مسلمانوں کے لیے۔ وہ کسی بھی پارٹی میں، وہ نون لیگ، وہ کاف لیگ، وہ پی پی، وہ این پی، وہ ایم پی ایم، وہ ڈی پی ایم، وہ کسی سے بھی ہیں، تمام سے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں۔ میں پارٹیوں کے لیڈروں سے ان ورکروں سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ جس دن آپ نے غیرت کا ثبوت دیا یہ لیڈر نہیں رہے گا، انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ یہ آپ نے بنایا، اسے قوت والی جگہ آپ نے بٹھایا۔ جو صحابہ کے گستاخ کے لیے دو جملے نہیں کہے گا، اسے ووٹ دو گے؟ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کتنی ہو گئی؟ پہلی بات گستاخ نبی، گستاخ صحابہ کا۔ ہمارے شہر کراچی میں مارکیٹ میں بینر لگایا، گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ کا داخلہ بند ہے۔ چکوال کے لوگوں اپنی قوت پہچانو، اپنی طاقت پہچانو، اپنی اکثریت پہچانو، دل کے دریچے ذرا پھر کھولو، اپنی قوت پہچانو، اپنی طاقت پہچانو۔ کیا حضور کے صحابہ کے لیے، نبی کی ذات کے لیے قطع تعلق کرو گے نہیں کرو گے؟ آپ نے 6 مہینے تک گستاخان صحابہ سے اگر بائیکاٹ کر لیا تو یہ گستاخ بھی آپ کی طرف لپکنے کو مجبور ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی جماعتوں کے لیڈروں سے اور کچھ مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں، خدا را کچھ دن کے لیے صبر کر لو،
کچھ دن کے لیے صبر کر لو، یہ چند دنوں کی بات ہے، فتح تمہاری ہوگی، لوگ تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے، لیکن جب صحابہ کی غلامی کا دم 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 دم، یہ آپ کے پاس ہے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے، ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ اگلی بات، رسول کی ایک ہی سزا، مستاق رسول کی ایک ہی سزا، مستاق صحابہ کی ایک ہی سزا، مستاق صحابہ کی ایک ہی سزا۔ اگلی بات، مساجد کے امام یہاں بیٹھے ہوں گے، محلے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، مسجد کی کمیٹی والے یہاں بیٹھے ہوں گے، اپنی مسجد میں حلقے لگاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے جاری رکھو، درس قرآن ہو رہا ہے جاری رکھو، ساتھ ایک کتاب کی تعلیم کا اضافہ کرو، وہ ہے حیات الصحابہ، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، بازار میں، فیکٹری میں، مل میں اور اپنے کھیت میں اپنے ملازمین کے ساتھ عزم کر لو، روزانہ آپ نے حیات الصحابہ میں سے ایک قصہ صحابہ کی عظمت کا اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اولاد کو، مسجد کے لوگوں کو سنانا ہے، سناؤ گے یا نہیں سناؤ گے؟ ذرا پالیسی پر غور کرو، میں لڑائی کی پالیسی نہیں دے رہا، میں تشدد کی پالیسی نہیں دے رہا، میں آپ کے چکوال میں محبت کی پالیسی دے رہا ہوں، یہ واقعات سناؤ گے نہیں سناؤ گے؟ گھر میں تعلیم کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے، اور اگر آپ نے اس تعلیم کا اہتمام کر لیا تو اگلی بات، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ پوچھی، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کے نام پر بھی اپنی اولاد کے نام رکھو گے نہیں رکھو گے؟ مجھے اللہ نے تیسرا بیٹا دیا، میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے علی حیدر۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو کسی نے پوسٹ چلائی کہ یزید کے گھر میں یزید پیدا ہوا، تو میں نے نام علی رکھا ہے، اس سے پوچھتا ہوں بتا کون پیدا ہوا؟ مولانا اعظم طارق شہید کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام علی حیدر رکھا، ہمارے قائد کا نام علی شیر حیدری تھا، یہ نام بھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ حسن ہماری آنکھ کا تارا، حسین ہماری آنکھ کا تارا، فاطمہ ہماری سر کے تاج، علی ہمارے سر کے تاج، نبی کے سب شادیاں ہمارے سر کے تاج، رقیہ زینب ام کلثوم ہماری عظمتوں کے نشان، ہماری عظمتوں کے نشان، ہماری ایمان کی علامت، ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ، یہ نام رکھو گے نہیں رکھو گے؟ یہ پیغام گلی گلی پہنچاؤ گے؟ اپنی پارٹیوں میں جاؤ گے، نبی کی پارٹی میں جاؤ گے؟ نہیں، ایمانداری سے زور سے، کس کی پارٹی میں؟ نبی کی پارٹی میں جاؤ گے، وفا سے جاؤ گے، ہمت سے جاؤ گے، اور اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب مولانا ماوی اعظم صاحب تشریف لانے والے، وہ آپ سے خطاب کریں گے، آپ نے میری سنی جانے والی باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے اور بٹھا